السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے واٹس دی گیم۔ ایکچولی آپ کچھ دن سے دیکھ رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے کچھ منسٹر، جن میں اعظم سواتی، فواد چودھری اور شبلی فراز شامل ہیں، یہ اٹیک کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور چیف الیکشن کمشنر کو، جن کا نام ہے مسٹر سکندر سلطان راجہ۔ ان کو کرٹیسائز کرنے کی، ان کے اوپر تنقید کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کا اپنا کوئی پرسنل گرج ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی موٹیویٹڈ ایجنڈا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے، اور اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں آنے والے 2023 کے الیکشن کے اوپر، اور کیا پی ٹی آئی اس لیے تو ایسا نہیں کر رہی کہ کیونکہ یہ زبردستی ای وی ایم کو، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو لانا چاہتی ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آج کے ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گیس پرائس ہائک۔ حکومت نے پرپوز کیا ہے کہ وہ انکریز کریں گے گیسز کی پرائس 24% سے لے کے 37% تک ان ٹاپ 23% ریزیڈینشیل کنزیومر کے لیے، جو کہ تقریباً 43% آف ٹوٹل والیوم آف گیس سپینڈ کرتے ہیں۔ اس گیس کی پرائس انکریز کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ جو لو مڈل انکم اور سمالر انکم گروپس ہیں ہمارے ملک میں، ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اس گیس کے انکریز کرنے کے؟ اور اس کو یہ ٹاؤٹ کر رہے ہیں کہ گیس کا جو پرائس ہے اس کو انکریز کر کے یہ جو الیکٹرسٹی پرائس ہے اس کو ڈکریز کر دیں گے سردیوں کے مہینے کے لیے، تاکہ جو لوگ گیس کا استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے اس کو کم کیا جا سکے۔ کیا اس پلان کو حقیقی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا جب کہ پریشر ہے کہ وہ الیکٹرسٹی کی پرائسز انکریز کریں، تو کیا اس صورت میں گیس کی پرائس انکریز کر کے الیکٹرسٹی کی پرائس ڈکریز کی جا سکے گی یا نہیں کی جا سکے گی؟ یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہوں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گرین لائن بسز۔ کراچی گرین لائن بس پروجیکٹ کے تحت کراچی میں اب 40 بسیز آ چکی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد اب بڑھا کے 80 کی جائے گی۔ یہ ایک اسمال ڈراپ آف واٹر ہے اوشین آف ملینز آف سٹیزنز جہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ان بسیز سے آنے کی وجہ سے کیا جو انفراسٹرکچر ہے کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس کو بہتر بنایا جا سکے گا یا نہیں بنایا جا سکے گا؟ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی گرین لائن بس پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ سینٹر کے انڈر آتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرے پروجیکٹ ہیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس کون کون سے پروجیکٹس ہیں، اور کیا کے سی آر کو اس میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ آج کے فرسٹ ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکرز ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے نام، فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اور ہمارے پاس جو ریڈ کلر ہوگا وہاں پہ ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، دا پی ٹی آئی گورنمنٹس اٹیک آن الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے حملے، اسالٹس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہیں، آر گیٹنگ مور اسکیتھنگ بائی دی ڈے۔ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ روز بروز گریجولی اور اسٹیڈلی بہت زیادہ کرٹیکل ڈیواسٹیٹنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ آن منڈے اگر ہم سوموار کی بات کریں، ریلوے منسٹر ہیں اعظم سواتی انلیشڈ اے وربل افینسو اگینسٹ دی چیف الیکشن کمشنر۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر مسٹر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جارحانہ بات کی ہے، اینڈ کراس دی لائن آف ڈیکورم، اور انہوں نے ڈسپلن کی، ڈیکورم کی جو لائن ہوتی ہے اس کو کراس کر لیا ہے۔ دا سیم منسٹر ہیڈ لاسٹ ویک انڈیکیٹڈ، اسی منسٹر نے پچھلے ہفتے یہ ظاہر کیا تھا دیٹ ای سی پی شوڈ بی سیٹ آن فائر، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اے ڈے ارلیئر، ایک دن پہلے، منسٹر ہیں فواد چودھری اور شبلی فراز ہیڈ آلسو ٹارگیٹڈ دا ای سی پی، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹارگیٹ کا نشانہ بنایا، اینڈ اٹس چیف فار کرٹیسزم، اور ان کے چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا، اینڈ ہیڈ ایکیوزڈ ہم آف ٹوائنگ دا اپوزیشن لائن، اور ان پہ یہ الزام لگایا کہ وہ اپوزیشن کی لائن کو فالو کر رہے ہیں۔ اٹ از فیئرلی obvious، یہ جائز طور پر یقینی ہے
that these are choreographed, orchestrated and synchronized attacks, کہ یہ تمام جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ planned ہیں, controlled ہیں, coordinated ہیں, کیونکہ یہ same time اور rate پہ ہو رہے ہیں. اینڈ دے ہیو اے کلیئر آؤٹ کم ان مائنڈ, اور ان کے مائنڈ میں, دماغ میں اس کا کوئی کلیئر آؤٹ کم ہے. دس آؤٹ کم may or may not have anything to do with the various ministers' verbalized desires. یہ جو آؤٹ کم ہے اس کا تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا بہت سارے جو منسٹرز ہیں مختلف ان کی وربلائزڈ ڈیزائرز, خواہشوں کے ساتھ کہ چیف الیکشن کمشنر جو پاکستان ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے. بٹ اٹ ڈز پوائنٹ ٹورڈز این obvious گورنمنٹ انٹینٹ, لیکن جو حکومت کا ارادہ ہے وہ یقینی ہے کہ وہ کمیشن کو ڈریگ کریں اور چیف کے نام کو خراب کریں, میک اٹ کنٹروورشل, اور ان کو متضاد بنا دیں. دس از اے ڈینجرس برنکمینشپ. برنکمینشپ ہوتا ہے ٹرائنگ ٹو اچیو ایڈوانٹیجیس آؤٹ کم بائی پشنگ ڈینجرس ایونٹس ٹو دا برنک آف ایکٹیو کنفلکٹ. تو ایک ڈینجرس, خطرناک برنکمینشپ ہے جو کہ ریٹل کر سکتی ہے, ڈسٹرب کر سکتی ہے, شیک کر سکتی ہے جو ہمارا آئینی سسٹم ہے اس کی بنیادوں کو, دیٹ ہولڈز دا نیشنل اسٹرکچر ٹوگیدر, جو کہ قومی ڈھانچے کو اکٹھے رکھے ہوئے ہے. سچ برنکمینشپ از بینگ فیولڈ بائی انسیڈیری ریٹورک. اس طرح کی جو برنکمینشپ ہوتی ہے یہ مزید انفلیمیٹری بیان بازی سے فیول ہو جاتی ہے, ایز ویل ایز انفلیکسیبل ڈیمانڈز آف یونیلیٹرل نیچر, اور جب غیر لچکدار ڈیمانڈز کی جاتی ہیں ایک طرف سے. Nothing illustrates this approach more than the government's hardening position on the use of electronic voting machines. کوئی بھی چیز اس اپروچ کو زیادہ السٹریٹ یا وضاحت نہیں کرتی جو کہ حکومت کی بہت سخت پوزیشن ہے, موقف ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر. اٹ از پرپلیکسنگ, یہ بہت زیادہ پزلنگ ہے دیٹ دا پی ٹی آئی از انسسٹنگ آن یوزنگ دیز مشینز, کہ پی ٹی آئی اصرار کر رہی ہے, بازید ہے ان مشینز کے استعمال کے اوپر. when logic and reason dictate, جب کہ جو ریشنل اور ریزنل بات ہے وہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ that any electoral reform must be result of consensus, کہ کوئی بھی اگر الیکشن میں اصطلاحات لائی جاتی ہے تو وہ اتفاق رائے سے لائی جائے between all those who will be participating in the election, اور یہ اتفاق رائے ان تمام لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے جو کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. This is self-evident principle for any act. یہ اصول ہوتا ہے کسی بھی ایکٹ کے لیے جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیسپینٹس انوالو ہوں, اور یہ ریکوائر کرتا ہے, نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ ایگری کریں, راضی ہوں ان رولز کے اوپر. دیٹ وڈ اکارڈ لیجیٹیمیسی ٹو دا سیڈ ایکٹ, جو کہ جو ایکٹ بنایا جائے گا اس کو قانونی حیثیت دے گا. The government appears to have cast aside this principle. ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت نے ڈسکارڈ کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے اس اصول کو, knowing full well that the other participants, namely the opposition, will not play the electoral rules as framed by the EVM issues. یہ جانتے ہوئے کہ جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں جن میں اپوزیشن شامل ہے وہ ان الیکشن کے اصولوں کو نہیں مانیں گے جو کہ EVM ایشوز کے ذریعے فریم کیے گئے ہیں. دس مینز, اس کا مطلب ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ پہلے ہی انڈر دی کلاؤڈ ہے, انڈر سسپیشن ہے, ڈسکریڈیٹڈ ہے, اس پہ پہلے ہی شکوک و شبہات آ چکے ہیں. مور سو وین وی فیکٹر ان دا اسٹیٹمنٹ بائی پلاننگ منسٹر اسد عمر, اور جب ہم اسد عمر جو کہ پلاننگ منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ دیز الیکشن ول بی ہیلڈ آن دا بیسس آف سینسس وچ فار ناؤ از ناؤ ویئر آن دی ہاریزن, کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ مردم شماری کی بنیاد پہ ہیلڈ کروائے جائیں گے, اور ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی کوئی مردم شماری ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. دس بینگ دا کیس, we may be looking at the scenario where the general elections due in 2013 will either be severely controversial. اگر ہم اس کیس کو اوورال دیکھیں تو ایسا سینیریو نظر آتا ہے کہ 2023 کے جنرل الیکشن بہت زیادہ متضاد ہوں گے, یا پھر ان کو قبول نہیں کیا جائے گا, یا پھر یہ ہوں گے ہی نہیں, ٹیک پلیس ہی نہیں کریں گے اس طرح کی جب تک کنٹروورسیز تضاد حل نہیں ہو جاتے. ڈز دی پی ٹی آئی گورنمنٹ ریئلائز اٹ از پوٹنگ دا انٹائر سسٹم ایٹ اسٹیک, کیا پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ احساس ہے کہ وہ پورے سسٹم کو خطرے میں ڈال رہی ہے بائی ریزارٹنگ ٹو سچ ڈینجرس اینڈ اننیسیسری برنکمینشپ, جب انہوں نے رخ کیا ہے اس طرح کی خطرناک اور غیر ضروری برنکمینشپ کی طرف. پاکستان ڈیموکریسی کین ناٹ افورڈ سچ جالٹس, پاکستان کی جمہوریت اس طرح کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکتی. اٹ ہیز ٹریورسڈ اے رف اینڈ بمپی روڈ ٹو ریچ ویئر اٹ از, اس نے بہت ٹریول اکراس کیا ہے, بہت مشکل اور رف قسم کے روڈ کے اوپر جہاں پہ یہ اب جس پوزیشن میں ہے. اینڈ نو پرسن اور پارٹی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ریورس دس پروگریس, اور کسی شخص یا پارٹی کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ اس ترقی کو ریورس کرے, بیکورڈ لے کے جائے, ریگریسو موڈ میں لے کے جائے.
آل اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو کم ٹوگیدر، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے آنے کی ضرورت ہے ٹو سیو دی سسٹم، تاکہ وہ سسٹم کو بچا سکیں مزید کلیش سے، کولیجن سے. ایوری تھنگ مسٹ بی ڈن ٹو میک دا نیکسٹ الیکشنز فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ان ٹرو سینس. جو بھی تمام چیزیں کی جانی چاہیے جو بھی ممکن ہوں اگلے جنرل الیکشنز کے لیے، تاکہ وہ آزادانہ ہو، فیئر ہو اور شفاف ہو. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گیس پرائس ہائک پرپوز کی گئی ہے. ہائک انکریز 24% سے 37% گیس پرائس میں ٹاپ 23 ریزیڈینشیل کنزیومرز کے لیے، رہائشی کنزیومرز کے لیے، جو کہ اکاؤنٹ کرتے ہیں تقریباً 43% آف ٹوٹل والیومز جو کہ سولڈ کیے جاتے ہیں ٹو پبلک گیس یوٹیلٹیز کی جانب سے. سوئی ناردرن گیس کارپوریشن ہے اور سوئی سدرن گیس کارپوریشن ہے. ول ایڈورسلی افیکٹ موسٹ سچ ہاؤس ہولڈس، تو وہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوگی ہاؤس ہولڈس کے اوپر. دیٹ از ناٹ آل، یہ تمام نہیں ہے. اٹ ول آلسو افیکٹ دی ہاؤس ہولڈ بجٹ، یہ جو بجٹ ہے ہاؤس ہولڈ کا گھروں کا اس کو افیکٹ کرے گی اور ایروڈ کر دے گی، گریجولی ڈسٹرائے کر دے گی جو خریدنے کی پاور ہے چھوٹے اور لو انکم گیس کنزیومرز کے لیے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹرائی کر رہی ہے کراس سبسیڈائزنگ کر کے فیول کاسٹ کو، یعنی کہ فیول کاسٹ کم کرے گی تھرو انفلیشن. تو یہ تمام مہنگائی کے اثرات ہیں. آفٹر آل ایون اے اسمال ہائک ان انرجی پرائسز، جو تھوڑی سی بھی انکریز ہوتی ہے انرجی کی قیمتوں میں تو یہ بہت زیادہ پریشر کریٹ کر دیتی ہے ہر چیز کی قیمت کے اوپر اور مزید انفلیشن کو، مہنگائی کو ٹریگر کرتی ہے. دا انفلینیشنری برڈن آن دا پیپل از آلریڈی ویری ہائی، یہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے لوگوں پہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اے فردر انکریز ول کرش دا ملینز آف ہاؤس ہولڈز، اگر مزید انکریز کی جاتی ہے تو یہ بہت سارے ملینز، لاکھوں گھروں کو تباہ کر دے گا. دیٹ ہیو بین اسٹرگلنگ ٹو میک اینڈز میٹ، جو کہ بہت کاوش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں پچھلے 3 سالوں میں، کیونکہ ریپیٹڈ انکریز کیا گیا ہے انرجی پرائسز میں. بہت زیادہ مشکل اکنامک سٹیبلائزیشن پالیسیز اپنائی گئی ہیں. کرنٹلی ڈیویلیشن آپ دیکھ رہے ہیں روپی کی ڈالر کے مقابلے میں، اور پینڈیمک بھی چل رہی ہے جس سے لوگ پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہیں. Ostensibly, apparently ایسا نظر آتا ہے the proposal is part of plan to introduce seasonal energy pricing. یہ جو پرپوزل دیا گیا ہے یہ اس پلان کا پارٹ ہے کہ سیزنل انرجی پرائسنگ انٹروڈیوس کرائی جائیں رہائشی اور کمرشل کنزیومر کے لیے، تاکہ الیکٹرسٹی کی جو سیل ہے اس کو بوسٹ کیا جائے، انکریز کیا جائے اور ڈسکریج کیا جائے، حوصلہ شکنی کی جائے گیس کنزمپشن کی ہیٹنگ پرپز کے لیے جو کہ سردیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں. وین پاور ڈیمانڈ پلنجز، جب الیکٹرسٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ڈکلائن ہو جاتی ہے اور گیس کا استعمال انکریز ہو جاتا ہے ان مینیجیبل لیول تک، جس کو مینیج نہیں کر سکتی حکومت، جس کی وجہ سے جو حکومت کی انرجی سپلائی کاسٹ ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں اور کنٹری وائڈ گیس شارٹیج بھی ہو جاتی ہے. بٹ دا پلان سکسیس ہنجز مینلی آن کنکومیٹنٹ اینڈ پروپورشنل ریڈکشن ان پاور ٹیرف. لیکن اگر ایک حکومت پلان کی کامیابی چاہتی ہے تو ان کو ایسوسیٹڈ اور کورسپانڈنگ ریڈکشن کرنی ہوگی، کمی کرنی ہوگی بجلی کی قیمتوں میں سردیوں کے مہینوں میں. کین دا گورنمنٹ اچیو دس گیون دی IMF پریشر؟ کیا حکومت یہ اپنا جو انہوں نے پلان بنایا ہے اس کو حاصل کر سکتی ہے، جبکہ IMF کا پریشر ہے کہ پاور پرائسز جو ہیں، الیکٹرسٹی کی پرائسز ہیں، ان کو انکریز کیا جائے، فل کاسٹ ریکوری ہو، ریڈکشن ہو، تاکہ پاور سیکٹر ڈیپٹ جو کہ گردشی قرضہ ہے اس میں کمی کی جا سکے. اٹ لکس ان لائکلی، ایسا امپاسبل نظر آتا ہے. اف دا چوائس فار کنزیومر از ناٹ پروفیٹیبل انف، اگر کنزیومرز کے لیے جو چوائس ہے وہ منافع بخش نہ ہو، اینڈ اف دا کاسٹ آف ریکوائرڈ شفٹ از ناٹ افورڈیبل، اور اس طرح کی شفٹ کی کاسٹ افورڈیبل نہ ہو، دے ول کنٹینیو ٹو رزسٹ دا ریکوائرڈ سوئچ اوور، تو جو عام پبلک ہے وہ اس طرح کے سوئچ اوور کو رزسٹ کرے گی، مزاحمت کرے گی. اف دے ڈو سوئچ، اگر وہ اس طرح سے حکومت سوئچ کرتی ہے، انرجی منسٹر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں کہ جو الیکٹرسٹی کا استعمال ہے آف پیک منتھس میں یعنی کہ سردیوں میں وہ انکریز ہو جائے گا 300 میگا واٹ تک، اور جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی 50 MMCFD تک. یہ جی یونٹ ہوتے ہیں. ڈز دیٹ میک دی ٹریڈ آف اٹریکٹیو انف؟ کیا اس سے ٹریڈ آف زیادہ پرکشش نظر آئے گا؟ ٹریڈ آف ہوتا ہے ڈیمینشنگ یا لوزنگ، کوئی کوالٹی لوز کرنا یا پراپرٹی، تاکہ
اس کے ریٹرن میں کوئی گین کیا جا سکے کسی دوسری پراپرٹی کے لیے. another view is that اس کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو دو گیس کمپنیز ہیں SNGPL اور SSGC یہ آس کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ ہیفٹی ہیوج انارمس میسو پرائس انکریز کی جائے تاکہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کر سکیں اور جو کاسٹ کو کور کر سکیں جو کہ ان کی انیفیشنسی انیپٹنیس نااہلیت اور گیس تھیفٹ کی وجہ سے ان کو پڑتی ہیں, which has been the primary reason for previous tariff hikes جو کہ پرائمری ریزن رہا ہے جو ماضی میں ٹیرف ہائکس ہوتی رہی ہیں, انکریز کی جاتی رہی ہے پرائس. دا یوٹیلٹی کمپنیز نیڈ پرائسنگ اینڈ گورننس ریفارمز. یوٹیلٹی کمپنی کو ضرورت ہے کہ وہ پرائسنگ اور گورننس ریفارمز لائیں. periodic tariff hikes without tackling the deep rooted rot will not work. اگر اس طرح کی ہائکس کی جاتی ہیں اور جو ڈیپ روٹڈ کاز ہے, مسئلہ ہے گیس تھیفٹ کا, ان کی اپنی انیفیشنسی کا, انیپنس کا, ان کو حل نہیں کیا جاتا تو یہ قیمتیں اسی طرح سے بڑھتی رہیں گی اور چیزیں درست نہیں ہوں گی. The government needs to be carefully weigh the proposal. حکومت کو بہت پر احتیاط طریقے سے اس پرپوزل کو وے کرنے کی ضرورت ہے, as well as the trade-offs involved before making its final decision. اور ان ٹریڈ آفس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ یہ فائنل ڈیسیجن لیں, since it is going to have quite a deep impact on the vast majority of people. کیونکہ اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوگا لوگوں کی بہت بڑی تعداد پہ, and not just affluent گیس کنزیومرز, اور نہ صرف ویلدی جو گیس کنزیومرز ہیں ان کے اوپر, مطلب کہ اوور آل تمام لوگوں پہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا. ایٹ لانگ لاسٹ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فائنلی. پہلا بیچ وہیکلز کا کراچی گرین لائن بس پروجیکٹ کے ارائیو کر چکا ہے چائنا سے پاکستان میں سنڈے والے دن, جس کو کمپین کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ میڈیا اٹینشن دی جا رہی ہے. دا ملٹی بلین روپی اسکیم, یہ جو ملٹی بلین روپی اسکیم ہے اس کو لانچ کیا گیا تھا PMLN کے رول میں ارلی 2016 میں. ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے. ایسا نظر آتا ہے کہ یہ فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے 5 سال کے عرصے کے بعد جب سے اس کو انسیپٹ کیا گیا تھا, اسٹیبلش کیا گیا تھا. جبکہ ہم نے دیکھا لاہور, اسلام آباد اور پشاور نے وٹنس کی ایک ڈیڈیکیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سکیمز اور اس پیریڈ کے درمیان یہ رن بھی کرتی رہی ہیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کو رکٹی کا مطلب ہوتا ہے انسٹیڈی اسموک امیٹنگ, جن سے دھواں نکل رہا ہو, جلاپیز اولڈ سٹائل بسیز جن کی بہت زیادہ بری کنڈیشن ہو اور پرانے دور سے وہ تعلق رکھتی ہوں, اس طرح کی کراچی میں بسیز چلتی تھی. کراچی جانا اگر آپ کا ہو تو کبھی اتفاق ہو تو کراچی میں لوگ عموماً اس کو پٹکا بس بولتے ہیں. ان وچ کمیوٹرز رسک لائف اینڈ لم سمپلی ٹو گیٹ فرام پوائنٹ A to B, جس میں جو ٹریولرز ہیں, مسافر ہیں, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں پوائنٹ A سے پوائنٹ B پہ جانے کے لیے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے. سینکس ویل سے جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ 40 بسیز جن کو بھی بڑھا کے جلد ہی 80 کیا جانا ہے, یہ ایک چھوٹا سا ڈراپ ہے ایک سمندر میں جہاں پہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں. however تاہم if one is to take an optimistic view, اگر پازیٹیو ویو اس کا لیا جائے, یہ جو ارائیول ہے بسیز کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پلانڈ پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں جو کہ ریپیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کراچی کے بسیز انفراسٹرکچر کو, where the forsaken city gets the buses and trains it needs and deserves, جہاں پہ اب یہ forgotten city بسیز اور ٹرینز حاصل کرے گا جو جس کی اس کو ضرورت ہے. the truth is that سچ یہ ہے کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ, وفاقی حکومت جو کہ ذمہ دار رہی ہے سنڈے ارائیول کی بسیز کی, اسی طرح سے سندھ حکومت اور جو دوسری الیکٹڈ لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں, جب تک اکٹھے کام نہیں کریں گی پراپر ٹرانسپورٹ پلان آف کراچی کے لیے, تو یہ جو میٹرز ہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ امپروو ہوں, بہتر ہوں. مثال کے طور پہ سینٹر اب دیکھ رہا ہے, انچارج ہے گرین لائن پروجیکٹ کا, سندھ ایڈمنسٹریشن نے بھی کمپلیٹ کرنی ہے اورنج لائن بس کوریڈور, اور جو دوسرے بس لائنز ہیں وہ بھی ان پہ بھی کام چل رہا ہے, فارن فنڈنگز بھی ان کے لیے ہو رہی ہیں. بجائے اس کے کہ یہ اپنے اپنے الگ رستے پہ چلیں, سندھ اور سینٹر کو یہ چاہیے کہ وہ ایک یونیفائڈ متحدہ ٹرانسپورٹ پلان لائیں کراچی کے لیے, جس کے ذریعے کنیکٹڈنیس لائی جا سکے مختلف ویریس لائنز میں اور موڈز آف ٹرانسپورٹ میں. یہ نہ ہو کہ دونوں ایک ہی سمت میں چل رہی ہوں, تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. تاکہ جو کمیوٹر ہیں, ٹریول کرنے والے لوگ ہیں بڑے شہر میں, ہیوج میٹروپولس میں, وہ بڑا محفوظ, کمفرٹیبل اور افورڈیبل جرنی کر سکیں. KCR کی اگر ہم بات کر لیں, یہاں پہ کراچی سرکولر ریلوے کی ڈبل ڈیش میں بتایا گیا ہے کہ ابھی اس پوائنٹ پہ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ لائٹ آف ڈے دیکھ پائے گی کسی دن آنے والے وقت میں, یعنی کہ یہ بھی جو پروجیکٹ ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. مسٹ آلسو بی انکارپوریٹڈ انٹو دس گرینڈ پلان, اس گرینڈ پلان میں KCR کو بھی شامل کیا جانا چاہیے, سو دیٹ دا کراچی از گیون اے 21st سینچری پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, تاکہ کراچی کو 21ویں صدی کے معیار کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دیا جا سکے.
یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.